جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، آپ کو، آپ کے پلیٹ فارم سے جڑے ہمارے تمام ویورز کو رمضان المبارک کی بہت زیادہ مبارکباد، اور آپ کو ڈبل مبارکباد اس لیے بھی کہ یہ وہ نازک موضوع ہیں جن کے اوپر آپ جو ہیں آواز اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اولیاء کاملین کے اوپر جو آج کل اٹیکس ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر جیسے آپ خود بھی فرما رہے تھے حرزہ سرائی، کچھ ہمیں بھی اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث الثقلین جیسی پرسنالٹیز کتنی بڑی ہیں۔ قبلہ غازی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ صرف ایک خاص قسم کی مسٹیکل اپروچ کے اوپر نہیں رہتے، وہ مسٹسزم تو ہے ہی ہے، مگر بنیادی طور پہ ان کا جو رول ہے وہ ایک ریفارمر کا رول ہے، اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں یہ ہر شعبے کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ہی ہم لائف کو دیکھیں تو اس دور کا جو بغداد تھا اور دین کے جو معاملات تھے، شریعت کے جو معاملات تھے، اس میں بڑا انحطاط تھا، اور وہ جو ایک آپ سمجھیں کہ جو رولنگ کلاس تھی، جو رولنگ ایلیٹ تھی، وہ دین سے بھاگ رہی تھی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسپریچول، انٹلیکچول، مورل ریولوشن ہے۔ کوئی شک نہیں، اسی لیے محی الدین کہتے ہیں۔ محی الدین اسی لیے کہا جاتا ہے انہیں کہ انہوں نے رولنگ ایلیٹ کو، جو اس دور کی انٹیلیجنسیا تھی، اس دور کی انٹیلیجنسیا، کریم آف دا کمیونٹی، اس کو انفلوئنس کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میسز کو بھی انفلوئنس کرنا شروع کیا۔ دو لیولز پہ آپ کا انفلوئنس ہے۔ ہاں، آپ کے درس میں دیکھیں نا، 70,000 بندے، 70,000، اور جیسے جس بات کی طرف آپ نے آغاز میں اشارہ فرمایا، کتنی عام بات ہے کہ جو کروسیڈز ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں جو ہوئی ہیں، بیت المقدس تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اب یہ بیت المقدس کیسے واپس آیا ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، نور الدین زنگی، یہ وہ ادارہ تھا، یہ وہ مدرسہ تھا جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے قائم کیا تھا بغداد میں، جس کے اسٹوڈنٹس اس دور کے سائنٹسٹ بھی تھے، اسٹوڈنٹس اس دور کے تھیولوجنز بھی تھے، متکلمین بھی تھے، اور اس دور کے مجاہدین بھی تھے۔ یہ جو کروسیڈز کی جیسے آپ نے مثال دی، تو یہ ادارہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا قائم شدہ تھا، جس سے مجاہدین نکلے ہیں، اور انہوں نے بیت المقدس کو واپس جو ہے واگزار کرایا، اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کے لوگ خانقاہوں سے باہر نہیں نکلے، یہ بڑی خلاف واقعہ بات ہے۔ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو کمیونٹی کے اندر ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو ڈائمینشن جو کوئکلی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، کہ آپ اپنے دور میں رزق حلال کے لیے بہت بڑا آپ کا اکنامک نیٹ ورک بھی تھا، آپ کے شپس بھی جایا کرتے تھے، کوئی شک نہیں، اور آپ دنیاوی طور کے اوپر بھی وہ اپنا وہ جو کاروبار اتنا بڑا تھا آپ کا، اپنا کاروبار، اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ ان کا کاروبار اتنا بڑا تھا کہ نہیں تو ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ ہر چوک چوراہے پہ زکوٰۃ والے ڈبے استغفر رکھتے اللہ، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، کسب حلال، خود کمانے کی ورساری یہ نہیں حلال شاہ جی، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ قبلہ غازی صاحب اتنا اچھا بزنس ہے، کوئی کام نہیں آپ نے کرنا، ڈبے غازی رکھنے صاحب، ہیں۔ میرا خیال ہے یہی تصوف کے ساتھ بڑا مسئلہ یا دھوکہ ہم دے رہے ہیں، جو آج کل تصوف کے نام پہ ہو رہا ہے، خانقاہ کی جو تباہی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی تعلیمات کے بالکل برعکس کھڑے۔ امیر ہونا بری بات نہیں ہے، رزق حلال میں کثرت ہو کوئی بری بات نہیں ہے۔ کماؤ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی بڑی اگزامپل ہمارے پاس ہیں، عشرہ مبشرہ میں صحابی رسول ہو سکتے ہیں آپ، اگر آپ امیر بھی ہوں، دیٹس ناٹ اے پرابلم ایٹ آل۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو آپ کے پاس مال آ رہا ہے اس کو آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کر اور رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، اور کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے، اور کہاں جا رہا ہے، دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا جو مشہور واقعہ جو میں اشارتاً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا شپ جو ہے وہ شپ ریک کا شکار ہو گیا، آپ کا جو بیری بیڑا ہے وہ تباہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر آپ نے کیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، کوئی بات نہیں۔ دوبارہ بتایا گیا جی نہیں، وہ جو آپ کا وہ جو شپ ریک کی اطلاع تھی وہ غلط ہے، آپ کا مال بچ گیا ہے۔ آپ نے پھر الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر جو ہے ادا کیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت پہلے جب بری خبر تھی تو آپ نے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور اب آپ کو اچھی خبر دی جا رہی ہے، آپ اب اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے ہیں، تو یہ دونوں دفعہ الحمدللہ، دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ کی پاکی آپ بیان کر رہے ہیں۔
تو فرمانے لگے بیٹے جو پہلے نیگیٹو نیوز آئی تھی میں صبر کے طور پہ الحمدللہ نہیں کہہ رہا تھا، میں اپنے دل کی طرف نگاہ کر رہا تھا، میرا دل اس وقت بھی رب تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں، رب تعالیٰ کی معرفت میں مگن تھا۔ واہ واہ، اور جب اچھی خبر آئی ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ اچھی خبر جو ہے وہ میرے نفس کی ایگزیجریشن کا باعث بنے، مجھے خوش کرے، بلکہ میرا قلب اس وقت بھی حضور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ واہ واہ، میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دنیا کے یہ جو ایبز اینڈ فلو ہیں یہ میرے قلب پر اثر انداز نہیں ہوئے، اور قلب اتنا تربیت یافتہ ہوا کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ وہ میسج ہے قبلہ غازی صاحب توحید کا جو ہم نے دینا ہے۔ یہ اولیاء اللہ تو ہر وقت توحید رب تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ the greatest disservice جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ کے نام کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں، جو ان کا میسیج ہی نہیں ہے۔ ان کا میسیج توحید باری تعالیٰ اور ختم نبوت ہے۔ اور اشارتاً یہ بات بھی یہاں پہ کر دی جائے کیونکہ آپ اہل بیت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، اہل بیت کی آپ بات کرتے ہیں، تو اگر آج کوئی قادری ہو اور اہل بیت کا اس کو علم نہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ جب فرمایا گیا قادری ہو سکتا ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، نہیں ہو سکتا جو سیدہ علی کی شان کم کر رہا ہو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خطا وہ کار ہی نہیں سمجھتا ہو۔ سکتا قبلہ غازی صاحب۔ اور میں وہ عرض کر رہا ہوں اشارتاً، سب کو یہ واقعات سب کے علم میں ہے، لیکن اس کو ایک ریمائنڈر کے طور پہ کہ جب یہ فرمایا گیا کہ آپ واز کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اور وہ حالت مشاہدہ، وہ خواب کا وہ جو معاملہ ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی ایم نان عرب، یہ جو عربی کی اجمی ہوں، میں اجمی ہوں، عربوں کے سامنے کیسے عربوں کے سامنے۔ اور بغداد اس دور کا آپ سمجھے کہ یونیورسٹی ٹاؤن ہے، اس دور کا ہارورڈ ہے، وہ اس دور کی آکسفورڈ کیمبرج ہے، بغداد کی جو سٹی ہے، دنیا کی کریم وہاں پر موجود ہے، ساری دنیا کے ساری لوگ دنیا علوم کی حاصل کرنے علوم وہاں آتے پہ لوگ آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تو اجمی ہوں، تو فرمایا گیا کہ نہیں، آواز کریں، اور برکت عنایت ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دفعہ برکت عنایت کی، اور 7 کون ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے جد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں کرم اللہ وجہہ، سبحان اللہ، اور سبحان آپ نے 6 دفعہ برکت عنایت کی، اور یہ ادب رسالت مآب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی جس کے پر عمل درآمد فرما رہے ہیں کہ آقا نے 7 دفعہ، تو ایک ادب کے درجے پر ایک درجہ کم۔ اب وہ جب برکتیں ملی ہیں، وہ جو فیوز مصطفیٰ اور فیوز مرتضیٰ کا ظہور ہوا ہے، جب شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الثقلین بغداد میں اس مسند ارشاد پر متمکن ہوئے، اور پھر جب آپ نے خطاب کیا تو آپ کا جو خطبہ تھا، خطبے کا پہلا فقرہ، اور بغداد میں 70 جنازے اٹھ گئے۔ واہ واہ، یہ خشیت الہی، یہ رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، اور یہ وہ فیض تھا جو کہ وہاں پر بٹ رہا تھا، تقسیم ہو رہا تھا۔ قبلہ غازی صاحب ویری فیضان نبوت بھی آپ کو حاصل تھے اور فیضان ولایت بھی، ولایت بھی دونوں حاصل، کے، بے یہ شک، حسین امتزاج بے شک۔